بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، آج ہماری اسپیچ کا ٹاپک ہے دین اسلام کی اہمیت۔ اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ عزیزو، اسلام ایک لاجیکل دین ہے جس کا خدا بے مثال ہے، بے جسم ہے، اس کا کوئی جسم ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر کسی چیز کا جسم ہوگا تو وہ لمیٹڈ ہو جائے گی، ایک جگہ ہوگی تو دوسری جگہ نہیں ہوگی۔ اسے لازم ہے کہ خدا ان لمیٹڈ ہو، اور جو ان لمیٹڈ ہوتا ہے وہ یونیک اور بے مثال ہوتا ہے۔ اب ہم اس پوائنٹ پر غور کریں گے کہ ہمیں اسلام کی ضرورت کیوں ہے اور ہماری زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ دین اسلام ہمیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ نماز اور روزہ اسلام کے دو اہم کمپوننٹس ہیں جو ہمیں پرہیزگار بنا سکتے ہیں۔ اللہ قرآن کے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور قرآن کے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، نماز قائم کرو، بے شک یہ ہر برائی اور بدکاری سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کرنے سے ہم آہستہ آہستہ اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ سے قریب ہونے کے بعد ہم اس دنیا کی فانی لذتوں سے منہ پھیر لیں گے جن کے پیچھے ہم دن و رات بھاگتے رہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 119 میں فرماتے ہیں، یہ دنیا کی مثال ایک سانپ کی طرح ہے جو چھونے میں بہت نرم محسوس ہوتا ہے لیکن اس کے منہ میں ہلاک کر دینے والا زہر بھرا ہوتا ہے۔ دھوکہ کھایا ہوا نادان انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور عقلمند و دانا انسان اس سے بچتا ہے۔ اسلام کو صحیح طریقے سے جاننے اور فالو کرنے سے ہم خود نہیں، ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، ہماری فیوچر جنریشن بھی اس کا فائدہ اٹھائے گی اور ہم ایک ہدایت یافتہ زندگی گزار سکیں گے۔ اگر ہم میدان تقویٰ میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے دو سٹیپس ہیں۔ فرسٹ سٹیپ، جو چیزیں ہم نہیں جانتے انہیں سیکھیں، لیکن جب سیکھنے کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ بہانہ بناتے ہیں ہم کیسے اور کہاں سے سیکھیں۔ تو واضح رہے، جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں، جاہل قاصر اور جاہل مقصر۔ جاہل قاصر جس کے پاس سیکھنے کا امکان ہی نہ ہو، راستہ ہی نہ ہو، یہ معافی کے قابل ہے۔ جاہل مقصر جس کے پاس سیکھنے کا راستہ ہو، امکان ہو، پھر بھی وہ نہ سیکھے، یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں سیکھنے اور جاننے کے لیے بہت سارے آن لائن آپشنس موجود ہے، مکتب و مدارس بھی موجود ہے، علماء تک رضائی بھی ہے۔ تو کیا ان حالاتوں میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس سیکھنے کو کوئی ذریعہ موجود نہیں؟ سیکنڈ سٹیپ، جو سیکھ لیا ہے اس پر عمل کرے تاکہ جو باتیں نہ پتہ ہو اللہ ہمیں ان کا علم عطا فرمائے۔ علم اور عمل ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہے۔ جس شخص کے پاس علم ہو لیکن عمل نہ ہو اس کو قرآن نے ایک نجیس جانور سے تشبیہ دی ہے۔ اگر ہم چاہتے تو انہیں ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی ہے جس پر تم حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو پھر بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہمارے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایت ان کو سناتے رہو، شاید کہ وہ لوگ کچھ غور و فکر کرے۔ اسی طرح جو لوگ بغیر علم و معرفت و بصیرت کے عمل کرتے کو گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بغیر علم کے عمل کرنے والے شخص کی مثال اس گدھے کی ہے جس کو تم چکی کے پاٹ سے باندھ دو، وہ اسی جگہ پر چکر لگاتا رہے۔ عالم کی 2 رکعت نماز جاہل کی 70 رکعت نماز سے بہتر ہے، کیونکہ جب عالم کے سامنے فتنے آتے ہیں تو وہ ان سے اپنے علم کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن جب جاہل کے سامنے فتنے آتے ہیں تو اسے اس کی جڑ سے ہلا کر نابود کر دیتے ہیں۔ زیادہ علم کے ساتھ کم عمل کرنا اس زیادہ عمل کرنے سے بہتر ہے جس کے ساتھ علم کم ہو اور شک و شبہ زیادہ پایا جائے۔ بہار الانوار والیوم 1 پیج نمبر 208۔ آخر میں خدا سے ہماری یہی دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک ہدایت یافتہ زندگی عطا فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے انصار میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات۔